حمد اللہ علی نوالہ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم۔ گرامی قدر سامعین، یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں سب سے بہترین، عمدہ اور روشن تاریخ اسلام اور اہل اسلام کی تاریخ ہے۔ میری قوم کے عظیم سپوتوں، ہمیں اپنے آباء پر اور اپنی تاریخ پر فخر ہے، کیونکہ ہم واحد قوم ہیں جو 7ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک دنیا کی سپر پاور رہے ہیں، اور ان 1100 سالوں تک دنیا کی قیادت و سیادت ہمارے پاس ہی ہے۔ سیاہ و سفید کے مالک ہم ہی تھے، خشک و تر پر ہمارا ہی سکہ چلتا تھا، ہر گردن ہمارے ہی سامنے خم تھی، کیونکہ ہماری تاریخ میں 22 کروڑ مربع میل پر تنہا حکومت کرنے والا عمر جرار جیسا عظیم جرنیل گزرا ہے کہ جس کے بنائے ہوئے قوانین کی آج تک پیروی کی جا رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا بلند پایا مجاہد بھی گزرا ہے کہ جس کی ذوالفقار سے آج بھی کفر تھر تھر کانپتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں طارق بن زیاد جیسا جرنیل بھی گزرا ہے کہ جس نے 711 عیسوی میں 7000 مجاہدین کو لے کر اسپین کو فتح کیا۔ ہماری تاریخ میں 17 سالہ محمد بن قاسم جیسا نڈر نوجوان بھی ہے کہ جس نے 712 عیسوی میں راجہ داہر کو عبرتناک شکست دی۔ ہماری تاریخ میں سلطان محمد فاتح جیسا زیرک جنگجو بھی ہے کہ جس نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کیا، وہ قسطنطنیہ کہ جو صدیوں تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ ہماری تاریخ میں مجسمہ محاسن و محامد عمر بن عبدالعزیز جیسا عادل حکمران بھی گزرا ہے۔ ہماری تاریخ میں علی بن ولید، دکن کا سلطان ناصر الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم حکمران اور سپہ سالار بھی گزرے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے کہ 15 اگست 2021 عیسوی میں افغانستان کے اندر اہل باطل کو عبرتناک اور شکست فاش دینے والے ملا عمر کے جانثار بھی مسلمان ہی تھے۔ میری قوم کے غیور نوجوانوں، میں اذن سخن کے زیر اہتمام ہونے والے اس عظیم پروگرام کا مقصد، منشور اور پیغام آپ حضرات تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ بات مسلم ہے کہ آج کا حال کل کو ماضی بننے جا رہا ہے، کل کے مورخ ہمارے بارے میں رقم تراز ہوں گے، مستقبل میں لکھی جانے والی کتابوں میں ہمارے تذکرے ہوں گے، لہٰذا ہمیں اپنے آباء کے نقش قدم پر چل کر تاریخ میں سنہرے نقوش چھوڑنے ہوں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ میں اقوام مغرب کے مصنفین سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس ابن طولون دمشقی جیسا کوئی مصنف ہے کہ جس نے 750 کتابیں لکھیں؟ کیا تمہارے پاس علامہ جلال الدین سیوطی ہے کہ جس نے 550 کتب لکھیں؟ کیا تمہارے پاس میدان تحقیق و تدقیق کا شہسوار ابن تیمیہ ہے کہ جس نے 500 کتب لکھی؟ میں ان کے اہل علم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس قاہرہ جیسا کوئی شہر ہے کہ جس کی لائبریری میں 10 لاکھ کتب موجود تھیں؟ کیا تمہارے پاس علم و فن کا مرکز بغداد جیسا کوئی شہر ہے کہ جس کی لائبریری میں 40 لاکھ کتب موجود تھیں؟ میں ان کے سائنسدانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی
کیمرے کو ایجاد کرنے والا ابن الحسم اور پنڈولم کا موجد احمد بن موسیٰ اور حساب کو متعارف کروانے والا الخوارزمی ہے۔ میں عیسائیوں، یہودیوں اور ربیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس کوئی تورات، زبور اور انجیل کا حافظ و قاری ہے؟ کیا تمہارے پاس حافظ ابن حجر، امام بخاری اور میرے شیخ قاری یاسین ہے؟ یقیناً جواب نہیں میں ہوگا۔ میں ان کے شعراء سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے پاس ابن ابو نواس، عبان بن عبد الحمید، حسان بن ثابت اور علامہ اقبال جیسا کوئی شاعر ہے؟ وہ اقبال کہ جس نے میرے جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی: تیغوں کے سائے میں پل کر ہم جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔